کلپ نمبر 688۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 101 سے 103 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں۔ شان نزول: مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے آیتیں منسوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے روز دوسرا حکم دیتے ہیں، وہ اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ لیکن کافر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کی اکثریت جاہل ہے اور وہ نسخ اور تبدیلی کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ قرآن کے بارے میں آپ پر بہتان لگا رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ اسے میرے رب عز و جل کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور اس قرآن کے ناسخ و منسوخ کو میرے رب عز و جل نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے اور ناسخ و منسوخ کی تصدیق کی وجہ سے ان کے ایمانوں کو اور مضبوط کر دے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت دلوں کو تسخیر کرنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گرویدہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے بہتان لگانے شروع کر دیے۔ کبھی قرآن پاک کو سحر بتایا، کبھی پہلوں کے قصے اور کہانیاں کہا، کبھی یہ کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس مقدس کتاب کی طرف سے بدگمان ہوں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، ایسا کلام بنانا اس کے لیے تو کیا ممکن ہوتا؟ تمہارے فصحاء و بلغاء جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں، اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے محال اور ان کی قدرت سے باہر ہے، تو ایک عجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور ڈھٹائی کا فعل ہے۔ خدا کی شان کے جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے، اس کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت گزاروں کے حلقے میں داخل ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام لایا۔